سکندر مرزا جو کہ پاکستان کے پہلے صدر رہ چکے ہیں، 13 نومبر 1899 کو بنگال کے شہر مرشد آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے الفنسٹن کالج بمبئی سے تعلیم پائی۔ اس کے بعد انہوں نے رائل ملٹری کالج سینڈ ہرسٹ سے گریجویشن کی اور پھر 1919 میں وہ ہندوستان واپس آئے۔ 1921 میں سکندر مرزا کو ہارٹ کے مقام پر دوسری اسکاٹش رائفل ریجمنٹ میں شریک ہوئے۔ 1922 سے 1924 تک وہ پونا ہارس ریجمنٹ جھانسی میں رہے۔ 1924 میں وزیرستان کی لڑائی میں شریک ہوئے۔ 1926 میں وہ انڈین پولیٹیکل سروس کے لیے منتخب ہوئے اور ایبٹ آباد، بنوں، نوشہرہ اور ٹانک میں بطور اسسٹنٹ کمشنر کام کیا۔ 1931 سے 1936 تک ہزارہ اور مردان میں ڈپٹی کمشنر رہے۔ 1938 میں خیبر میں پولیٹیکل ایجنٹ مامور ہوئے۔ انتظامی قابلیت اور قبائلی امور میں تجربے کے باعث 1940 میں پشاور کے ڈپٹی کمشنر مقرر ہوئے۔ 1942 میں وہ حکومت ہند کی وزارت دفاع میں جوائنٹ سیکریٹری مقرر ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد سکندر مرزا حکومت پاکستان کی وزارت دفاع کے پہلے سیکریٹری نامزد ہوئے۔ 1954 میں وہ مشرقی پاکستان کے گورنر اور پھر وزیر داخلہ بنے۔ ریاستوں اور قبائلی علاقوں کے محکمے بھی ان کے سپرد کر دیے گئے۔ گورنر جنرل ملک غلام محمد کی خرابی صحت کی بنا پر سکندر مرزا 7 اگست 1955 کو قائم مقام گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ 5 مارچ 1956 کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پہلے صدر منتخب ہوئے اور 23 مارچ 1956 کو انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ 7 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا نے پہلا مارشل لا نافذ کیا اور ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا۔ 27 اکتوبر 1958 کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ایوب خان نے سکندر مرزا کو برطرف کر دیا اور انہیں جلاوطن کر دیا۔ لندن میں جلاوطنی کے دوران سکندر مرزا نے ایک ہوٹل میں جاب بھی کی۔ جب 13 نومبر 1969 کو لندن میں ان کا انتقال ہوا تو صدر پاکستان یحییٰ خان نے ان کی میت پاکستان لانے اور یہاں دفن کرنے سے صاف انکار کر دیا تو ایرانی بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی نے خصوصی طیارے کے ذریعے سکندر مرزا کی میت تہران لانے کا حکم دیا اور وہاں سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ ان کے جنازے میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔